پرانے وقتوں میں بھی آج بھی عمراء پیسے والے لوگ اس وادی میں اپنی کوٹھی بلڈنگ بنانا ایک اعزاز سمجھتے ہیں، بلکہ آج بھی اس وادی میں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا مکان آج بھی موجود ہے، ان کی چار دیواری موجود ہے۔ ذوالحلیفہ جس وادی کو کہا جاتا ہے، جس جگہ کو جہاں سے مدینے والے احرام باندھتے ہیں، یہ وادی عقیق کے اندر ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت یہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات یہیں رہنے کا ارادہ فرمایا تاکہ اور آنے والے لوگ بھی جو حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ اس سفر میں شریک ہو جائیں۔ اس جگہ کا نام آج ذوالحلیفہ ہے۔ اس زمانے میں مسجد شجرہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا تھا، اب یار علی کے نام سے بھی اس جگہ کو نام دیا جاتا ہے، اور مسجد میقات کے نام سے بھی اس جگہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات کو آرام فرمایا۔ 25 ذی القعدہ ہوئی، اتوار کا دن آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بھی اسی جگہ ادا فرمائی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چھوٹے سے کمرے میں، جس کو مسجد شجرہ کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کر کے یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ اور اسی مسجد کے چھوٹے سے کمرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حج کا ترانہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ اونٹنی پر بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لبیک اللہم لبیک کا ترانہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ ذوالحلیفہ سے نکلتے ہوئے وادی ہے البیدا کے نام سے، وہ آج بھی ہے، خشک اور چٹیل میدان ہے جہاں کچھ نہیں ہوتا، پہاڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی چڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند فرمایا۔ چونکہ تعداد بہت زیادہ تھی صحابہ کرام کی، تھوڑے سے وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر تھے۔ پھر آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے تو کسی نے سنا، کسی نے نہیں سنا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کی صدا بلند کی تو ہر کسی کے کانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لبیک کی صدا گونجی اور ہر ایک نے سنی۔ اب یہ تینوں قول حدیث میں موجود ہیں، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہی سے لبیک کی صدا پڑھیں آج بھی حج عمرے پہ جانے والا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نکل کے جب سواری پہ سوار ہو تو لبیک کی صدا بلند کرے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اس پہاڑی کے قریب آئے جس کو البیدا کہا جاتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر لبیک کی صدا کو بلند کرے۔ یہ معمولی سے اختلاف ہے، اس پر کوئی کفر ایمان کی جنگ نہیں۔ مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے، باہر بھی پڑھ سکتا ہے، اونچی سواری پہ چڑھے، پہاڑی پہ چڑھے تو بھی پڑھے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی احرام باندھتا ہے تو لبیک کی صدا شروع کر دینی چاہیے۔ احرام کیا ہے؟ صرف 2 چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا، ہم نے اس کو احرام کا نام دے رکھا ہے۔
احرام چادروں کو باندھنے کے ساتھ ساتھ حج اور عمرے کی نیت کرنا اور زور سے تلبیہ کہنا، یہ 3 چیزوں کا نام ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا، جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ کہتے ہیں یہاں سے احرام باندھنا۔ یہ اہل مدینہ کے لیے میقات ہے۔ حج اور عمرے کے لیے چاروں طرف سے میقات مقرر ہے۔ حدود حرم کی خبر حضرت ابراہیم کو جبرائیل امین نے دی، اور میقات کی ابتدا جناب جبرائیل نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو بتائیں کہ چاروں طرف سے میقات کہاں کہاں ہیں، کہ کہاں سے احرام باندھ کر حرم میں داخل ہونا۔ حج اور عمرے کی نیت سے جانے والا آدمی اگر ان میقات کو بغیر احرام کے کراس کرتا ہے تو اس پر دم دینا، ایک بکرا دینا واجب ہو جاتا۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تجارت کے لیے جانے والا بھی، زیارت کے لیے جانے والا بھی، ویسے بھی مکہ جانے والا، اس پر بھی احرام ضروری ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تشریف لائے۔ ہاں، ایک آدھ دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے بھی آئے۔ خیر،